بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ کلاس 7 کی اسلامیات کی بک ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، چیپٹر 4 ہمارا اسٹارٹ ہے اور آج اس کا لاسٹ لیسن آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی جس کا نام ہے بری عادت سے اجتناب۔ اس لیسن میں ریاکاری اور نود و نمائش کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ باقی جتنے بھی ہمارے لیسن کلیئر ہو چکے ہیں ان کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اس لیسن کے سارے جو کوشچنس کے آنسر ہے میں آپ کو بک پر ہی مارک کروا دوں گی۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ پیارے بچوں ایکسرسائز میں MCQ شیئر کروں گی، پھر اس کے بعد شارٹ کوسچن اور لاسٹ کوسچن جو ہوں گے وہ لانگ کوسچن ہوں گے، ان کا سلوشن آپ کے ساتھ لاسٹ میں شیئر کیا جائے گا۔ تو آپ نے بک اوپن ہی رکھنی ہے۔ بڑھتے ہیں MCQs کی طرف۔ سب سے پہلا MCQs ہے، کوئی نیکی یا عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دینا کہلاتا ہے، تو اس کا آنسر ہوگا ریاکاری۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے، تمام اعمال کا دار و مدار ہے، تو اس کا آنسر ہوگا نیتوں پر۔ MCQs نمبر 3 ہے، صدقات ضائع ہو جاتے تو اس کا آنسر ہے احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے۔ MCQs نمبر 4 ہے، ایک طرح کا شرک ہے، تو اس کا آنسر ہوگا رعایا اور دکھلاوا۔ اس کے بعد آخری MCQs ہے، نمود و نمائش کرنے سے دل آزاری ہوتی ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے کم مال و دولت والوں۔ MCQs کلیئر کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شارٹ کوسچنز کا میں سلوشن شیئر کروں گی۔ کوسچن نمبر 1 ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر وہاں سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ریاکاری کا معنی ہے کسی نیکی یا عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بجا لانا۔ نمود و نمائش کا معنی ہے دوسروں کو متاثر کرنے یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ ریاکاری نام و نمود اور شہرت کا بیجا نہایت بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہے، اس لیے وہ ایسی نیکی ہرگز قبول نہیں کرتا جس میں محض انسان مخلص نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے کی گئی نیکی ریاکاری کہلاتی ہے۔ یہاں تک کوسچن نمبر 1 کا آنسر آپ نے لگا کے کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد بڑھیں گے ایکسرسائز میں کوسچن نمبر 2 کی طرف۔ نمود و نمائش اور ریاکاری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنی صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں تک آپ نے کوسچن نمبر 2 کا آنسر لگا لینا ہے۔ پیارے بچوں ایکسرسائز میں کوسچن نمبر 3 ہے، نمود و نمائش اور ریاکاری کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ یہاں تک آپ نے کوسچن نمبر 3 کا آنسر لگا لینا ہے۔ اس کے بعد بڑھیں گے ایکسرسائز میں کوسچن نمبر 4 کی طرف۔ سادہ خوراک استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ سادہ خوراک استعمال کرنے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آنسر کوسچن نمبر 4 کا آپ نے لگا لینا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز کا لاسٹ کوسچن ہے، شارٹ لاسٹ کوسچن ہے کہ رہائش میں نمود و نمائش سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، رہائش میں نمود و نمائش اور تکلف سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارتوں کی بلندی پر فخر کرنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ یہی آنسر آپ نے کوسچن نمبر 5 کا لگا لینا ہے۔ شارٹ کوسچن کلیئر کرنے کے بعد اب آپ کے ساتھ میں لانگ کوسچن ہے شیئر کروں گی، اس کا سلوشن ہمارے پاس ایکسرسائز میں 2 ہی لانگ کوسچن ہیں۔ پیارے بچوں کوسچن نمبر 1 ہے، نمود و نمائش اور ریاکاری سے بچنے کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ ریاکاری کا معنی ہے کسی نیکی یا عبادت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بجا لانا۔ نمود و نمائش کا معنی ہے دوسروں کو متاثر کرنے یا انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ ریاکاری نام و نمود اور شہرت کا جذبہ نہایت بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اور اس سے ایسی نیکی ہرگز قبول نہیں جس کے کرنے میں بندہ مخلص نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے کی گئی نیکی ریاکاری کہلاتی ہے۔ قرآن مجید میں بیجا ریاکاری کی مذمت بیان ہوئی ہے، اسے باعث عذاب اور نیکی کو ضائع کرنے والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ جس نیکی میں بھی ریا شامل ہو جائے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک دوسرے مقام پر ریاکاری کو منافقین کی خصلت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ یا ریاکاری اور نمود و نمائش کو کافروں کا شیوا قرار دیتے ہوئے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اتنے اخلاص اور خفیہ طریقے سے کسی کی مدد کرے کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہاں تک آپ نے
اس کا نشان لگا لینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نیچے والی حدیث جو 2 حدیث ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ادروائز یہاں تک بھی آپ کا آنسر ٹھیک ہوگا۔ پیارے بچوں، ایکسرسائز کا لاسٹ کویشچن ہے نمود و نمائش اور ریاکاری کے نقصانات تحریر کرے۔ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے نمود و نمائش اور ریاکاری کے نقصانات۔ نمود و نمائش اور ریاکاری انسانی معاشرے کو بری طرح متاثر کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس سے افراد اور معاشرے میں جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے زندگی میں نمود و نمائش سے کام لینے والا شخص تکبر اور فضول خرچی جیسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے جو شخص بہت زیادہ نمود و نمائش سے کام لیتا ہے وہ حاسدین اور بری نظر کا شکار ہو کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ نمود و نمائش سے ان لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے جو مالی وسعت نہیں رکھتے۔ نمود و نمائش کی آرزو انسان کو قناعت اور صبر و شکر جیسی صفات سے عاری بناتی ہے۔ نمود و نمائش کی خواہش انسان کو جرائم اور گناہوں کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ نمود و نمائش کی خواہش انسان میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی ہوس پیدا کرتے ہوئے اسے لالچی اور بے ایمان بناتی ہے۔ انسان جھوٹی شان و شوکت اور دکھلاوے کی زندگی حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے کام کر گزرتا ہے جو اسے انسانیت کے درجے سے گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ نمود و نمائش اور دکھلاوا کرنے والا شخص دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک آپ نے لانگ کویشچن نمبر 2 کا آنسر لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ امید آپ کو آج کا لیسن اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے بچوں، اس لیسن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا چیپٹر 4 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو چیپٹر 5 کی ہوگی جس کا فرسٹ لیسن ہے حقوق العباد، جس میں مہمان، خواتین، مسافر اور دوست کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو وہ ویڈیو بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔